رسول الله وسلم عليه يا حبیب اللہ۔ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا کرم، مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ثم الرضا عن أبي بكر وعمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سارے شامل ہو جائیں۔ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك
بك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد میت حاضرہ الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت الرحمن کا ایک مشہور اور معروف مقبول عطیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. سماعت کیجئے. اعلیٰ حضرت نے کہا سب سے اولا اگر آواز آئے ہمارا نبی سارے کہیے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے سمجھ یہ جیسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سب کی آواز آئے بولیے کون دے تاغے دینے کو منہ چاہیے کون دے تاغے دینے کو منہ چاہیے. عقیدہ ہے ہمارا بولیے نا ذرا دل کھول کر بلند آواز سے آواز آئے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہیں غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا. پڑھیے سب سے اولا
پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا. خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں. کہاں مریں گے ابو جہل و عتبہ و شیبہ کہاں مریں گے ابو جہل و عتبہ و شیبہ کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. اگر ایک آواز آ جائے نا حضور جانتے ہیں لطف آ جائے گا انشاءاللہ. آپ سارے فرمائیے نا حضور جانتے ہیں کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. زمین سے کو نکلتا رہا ہے پانی مگر یہ انگلیوں سے بہانا حضور جانتے ہیں. یہ انگلیوں سے بہانا حضور جانتے ہیں. شان صدیق اکبر. سبحان اللہ. اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں. عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا جس کا
وہ اپنا ہے کہ پرایا حضور جان ہے وہی ہے پے کرے شرم و حیا نور مقام ان کی حیا کا حضور جان وہ خود شہید گئے بیٹے نواسے پوتے شہید علی کی شان یگانا علی کی شان یگانا حضور جان ہیں جن کے مولا حضور اس کے ہیں علی مولا ابو تراب کا رتبہ حضور جان میں ان کی بات کروں یہ میری اوقات شان فاطمہ زہرا حضور جان ہے شان فاطمہ زہرا حضور جان چھپا رہے گئے لگاتار میرے عیبوں کو میں کس قدر ہوں کمینہ حضور جان خدا جانے عبید کو ہے پتا کیا کیا ہمیں بس اتنا پتا ہے حضور جان ہے ہمیں بس اتنا پتا ہے حضور جانتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں درود پاک کا گلدستہ پیش کیجئے اور آواز آئے سب چیز پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد
زبانوں کے بس کی بات نہیں، درود پڑھنا زبانوں کے بس کی بات نہیں، عطا رب ہے یہ بندوں کے بس کی بات نہیں، عطا رب ہے یہ بندوں کے بس کی بات نہیں۔ سلام سنتے گیا آقا جواب دیتے ہیں، سلام سنتے گئے آقا جواب دیتے گئے، او منکرا تیرے کانوں کے بس کی بات نہیں، حضور زندہ ہے، نعرہ رسالت، حضور زندہ ہے، اور زندوں کا یہ عقیدہ ہے، حضور زندہ ہے، زندوں کا یہ عقیدہ ہے، حیات ماننا مردوں کے بس کی بات نہیں، حیات ماننا مردوں کے بس کی بات نہیں، پگارے یہ مقرر کروں، حضور زندہ ہے، بھائی سبحان اللہ فرما دیں، زبان اگر ذاکر ہو جائے نا تو اس کی برکت سے دل بھی ذاکر ہو جاتا ہے، پہلا اسٹیپ زبان ہے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں اونچی آواز آئے، حضور زندہ ہے اور زندوں کا یہ عقیدہ ہے، حضور زندہ ہے، زندوں کا یہ عقیدہ ہے، حیات ماننا مردوں کے بس کی بات نہیں، بغیر ختم نبوت رہے گی حشر تلک، بغیر ختم نبوت رہے گی حشر تلک، اجاڑ دینا خزاں کے بس کی بات نہیں، اجاڑ دینا خزاں کے بس کی بات نہیں۔ آخری شعر سماعت کیجیے، حضور خود ہی کھلاتے ہیں شہریار ہمیں، حضور خود ہی کھلاتے ہیں شہریار ہمیں، زمان بھر کے نیوالوں کے بس کی بات نہیں، درود پڑھنا زبانوں کے بس کی بات نہیں، درود پاک پڑھیے۔
ایک چھوٹا سا اعلان ہے. آج عشاء کی نماز کے بعد جامعہ مسجد غوثیہ میں بین الاقوامی ثنا خوان ہمارے الحاج محمد غلام مصطفیٰ قادری صاحب وہاں پر پڑھیں گے. تو آپ سب سے یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ادھر بھی شرکت کیجیے گا لازمی. اس اجتماع کے بعد آج عشاء کے بعد اس اجتماع کے بعد جامعہ مسجد غوثیہ میں نزد لاری اڈا وہاں پر حضور نعت پڑھیں گے اور بھرپور پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ سبھی لوگ وہاں پہ تشریف لائیے گا. نعرہ تکبیر ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. انما المؤمنون اخوہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلم اخو المسلم. آمنت باللہ ورسولہ. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احساس یہ دنیا کی طاقتور ترین قوت ہے. احساس نہ ہو تو سگے بہن بھائی بھی بیگانے لگتے ہیں، اور جب دل میں احساس کی دولت ہو تو کابل سے کندھار تک، قلعہ جنگی سے دشت لیلہ تک، تورا بورا سے تقریب، موصل سے بغداد، القدس سے کشمیر، الغرض جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہ انسان کو، بالخصوص مسلمان کو، اپنے وجود کا حصہ لگتے ہیں. احساس ہی سے انسان انسانیت اور انسانوں میں شمار ہوتا ہے. جب احساس باقی نہ رہے تو انسان ہو کر کے بھی زندہ لاش ہے. وہ کیا ادریس بابر نے کہا تھا، موت کی پہلی علامت صاحب یہی احساس کا مر جانا ہے. ادارۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل کا یہ اعزاز ہے کہ ادارۃ المصطفیٰ کے بانی پوری امت میں اور امت کے ہر فرد میں احساس کی دولت انڈھیلنا چاہتے ہیں. درد امت حضور کے ہر امتی کے دل میں جاں گزیں کرنا چاہتے ہیں. تو آئیے میں اور آپ خاموشی سے امیر اعلیٰ ادارۃ المصطفیٰ، عالمی مبلغ اسلام، ترجمان حقیقت، پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب کا بیان سماعت کرتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. قال اللہ تعالی
व तबारक फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम। हम्दो तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ात बाबरकात के लिए जो खालिक कायनात भी है और मालिक शहजिहात भी। अल्लाह जल्ला व अला की हम्दो सना के बाद रसूल रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म नबी मुहतशम हुज़ूर ख़त्मुल मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में अपनी अक़ीदतों, इरादतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम ज़विल एहतशाम आली मर्तबत सामीन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बैक पे कर रहे हैं। आली मर्तबत सामीन व हाज़रीन, आज की मुनअक़िदा तकरीब जिसमें मुझे और आपको हाज़िर होने का शरफ़, मौका और एज़ाज़ नसीब हुआ, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा उन्वान के साथ मुअन्वन होकर इनइक़ाद पज़ीर है। बारगाह इज़्ज़ी में दुआ है कि आज की ये बाबरकत और नूरानी मजलिस का एक एक लम्हा अपनी बारगाह में मालिक कबूल फरमाए। मैं बहुत लंबा खिताब करने के लिए नहीं बैठा, लेकिन जितनी देर आपसे मुखातब रहूँगा मुझे आपकी भरपूर तवज्जो की, इन्हिमाक की ज़रूरत होगी, ताकि चंद लम्हों के लिए, थोड़े वक्त के लिए जो बात हो वो आप तक पहुँचाई जा सके। अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए। आली मर्तबत सामीन, मोहब्बत के लफ्ज़ से आप तमाम लोग अच्छी तरह आशना हैं और हमें ये याद नहीं है कि हमने ये लफ्ज़ सबसे पहले कब सुना था, लेकिन इसके मफ़हूम से हम इस दुनिया पे आते ही आगाह हो गए थे। हमने माँ की गोद में प्यार देखा था, बाप की आंखों में मोहब्बत की चमक देखी थी, बहन की लोरियों में मोहब्बत देखी थी, भाई के एहसास में हमने मोहब्बत को मुलाहज़ा किया था। तो मोहब्बत के मफ़हूम से, इसके मानी से हम इस दुनिया पर आते ही आशना हुए हैं। ये एक जज्बा है जो दिलों की ज़िंदगी का सबब और ज़रिया है। मोहब्बत के दम से ही दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मोहब्बत इंसान को एक ताज़गी देती है, हयात नौ का बाइस है। मोहब्बत के बग़ैर ज़िंदगी नहीं रहती। ज़िंदगी का सारा जमाल और ख़ूबसूरतियाँ मोहब्बत के दम कदम से हैं। और अल्लाह जल्ला शानहू ने हज़रत इंसान को ये दौलत बेदार वदियत फरमाई है। ये जज्बा कहाँ से आया, इस पर अहले सुखन ने, शुआरा ने, फ़लसफ़ियों ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन मेरे ख़याल में सबसे बेहतर हज़रत अल्लामा इकबाल ने लिखा। उनकी एक नज़्म है जिसका उन्वान ही मोहब्बत है। उरूसे शब की जुल्फ़ें थीं अभी ना आशना ख़म से,
ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت رم سے، قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئین مسلم سے، ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابری ہی تھی دنیا، حویدہ تھی نگینے کی تمنا چشم خاتم سے، سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، صفا تھی جس کی خاک پا میں بھر کر ساغر جم سے، لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ، چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشم روح آدم سے، نگاہیں طاق میں رہتی تھیں لیکن کیمیا گر کی، وہ اس نسخے کو بھر کے جانتا تھا اسم اعظم سے، بڑا تسبیح خوانی کے بہانے عرش کی جانب، تمنائے دلی بھر آئی آخر سائے پیہم سے، پھرایا فکر اجزا نے اسے میدان امکان میں، چھپے گی کیا کوئی شے بارگاہ حق کے محرم سے، چمک بجلی سے پائی چاند سے داغے جگر مانگا، حرارت لی نفس ہائے مسیح ابن مریم سے، ربوبیت سے تھوڑی سی پھر شان بے نیازی لی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے، پھر ان اجزاء کو گھولا چشمہ حیواں کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے، مہوس نے یہ پانی پھر ہستی نوخیز پہ چھڑکا، گرا کھولی ہنر نے اس کے گویا کار عالم سے، ہوئی جنبش ایاں ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہم دم سے، خرام ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے، چٹخ غنچوں نے پائی داغ پائے لالا زاروں نے۔ تو اقبال کے ہاں محبت یہ ایک آسمانی تحفہ ہے جو حضرت انسان کو عطا کیا گیا، اور اس محبت کے دم سے ہی دنیا میں حسن ہے، اس محبت کی وجہ سے ہی کائنات کے اندر کشش ہے، اور اگر یہ محبت اس دنیا سے نکال لی جائے تو دنیا اداس ہو جائے، زندگی کا کوئی لطف باقی نہ رہے، جینے میں کوئی مزہ نہ رہے۔ محبت ہی حسن ہے، محبت ہی کشش ہے، اور محبت ہی انسان کو کوشش جد و جہد اور تردد پر مجبور کرتی ہے۔ زندگی کا سارا نظم جو ہے وہ محبت کی وجہ سے ہے۔ عالی مرتبت سامعین میں عرض کرنا چاہوں گا کہ محبت عالم امر کا ایک لطیفہ بھی ہے، آسمانی تحفہ بھی ہے، لیکن جب یہی محبت مادیت زدہ ہو جاتی ہے، جب یہ خواہشات کے زنگ میں آلودہ ہو جاتی ہے، تو یہ محبت پھر انسانیت کی گراوٹ کا سبب اور ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ اسی محبت کے بارے میں غالب نے کہا تھا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ یہ محبت پھر اچھے بھلے انسان کے پلے کچھ نہیں چھوڑتی۔ استاد میر تقی میر نے کہا تھا کہ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ وہ محبت جو عزت سادات کو بھی خراب کر دیتی ہے، آج ہم اس محبت کی کہانی چھیڑنے نہیں آئے، آج ہم اس محبت کا قصہ سننے اور سنانے آئے ہیں جو پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ وہ محبت جو اچھے خاصے انسان کو نکما کر دیتی ہے، کام کے آدمی کے پلے کچھ نہیں رہتا۔ ہم اس محبت کے عنوان سے جمع نہیں ہوئے، ہم اس محبت کو آج موضوع سخن بنا رہے ہیں جو ذات کے حبشی غلام کو اٹھاتی ہے اور اوج ثریا تک پہنچا دیتی ہے۔ تو یہ محبت بندہ نواز ہے، یہ محبت پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا تک پہنچا دینے والی ہے۔ یہ محبت انسان کی تعمیر کرتی ہے، یہ محبت شخصیت کا اعتبار ہے، یہ محبت مقصود کائنات ہے، یہ محبت انسانیت کا حسن ہے، انسانیت کے ماتھے کا جھومر ہے، اس کے سر کا تاج ہے۔ اللہ اکبر۔ صاحب وہ جس محبت کی کہانی غالب نے کہی اور پھر اس کے دم سے وہ نکما کہلایا، تو میں آپ کو جس محبت کی بات سنا رہا ہوں، یہ بندہ نواز محبت انسانوں کو عزت اور آبرو فراہم کرتی ہے، وقار دیتی ہے۔ وہ محبت انسانوں کو توڑتی ہے۔ ایک کے دو چاہنے والے رقیب کہلاتے ہیں،
لڑائی کی نوبت آ جاتی ہے، محبوب تو میرا تھا تم نے کیوں دیکھا، آنکھ پھوڑ دوں گا، قتل و غارت تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ وہ محبت رقیب پیدا کرتی ہے، لیکن جس محبت کا سندیسہ میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں وہ محبت رقیب پیدا نہیں کرتی، حبیب پیدا کرتی ہے۔ وہاں ایک کے دو چاہنے والے رقیب ہوتے ہیں، یہاں ایک کے کروڑوں چاہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں۔ دل بمحبوب حجازی بستائم، زی جہت با یک دیگر پیوستائم، چون گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظامو او یکیست، مستے چشمے ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثل مو می ناستین۔ یہ محبت وقار دیتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں آپ کا کیا لگتا ہوں، کیا رشتہ داری ہے میری آپ سے؟ کوئی کاروباری سانجھ بھی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں اور بہت سارے لوگ مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کی پیشانیوں پہ یہ پیار لکھا ہوا ہے، آپ کی آنکھوں کی پتلیوں سے محبت چھلک رہی ہے۔ میں بھی ایک لمبا سفر کاٹ کے آپ تک پہنچا ہوں اور آپ کے لیے میرے دل میں محبت تھی تو یہاں آ پہنچا۔ تو کیا ربط ہے میرا آپ کا، کیا رشتہ ہے، کیا کاروباری سانجھ ہے؟ تو آپ کہیں گے کوئی کاروباری سانجھ نہیں، لیکن ایک رشتے نے ہمیں، ایک الفت نے ہمیں ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ میرے استاد جھوم کے ایک شعر پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ تو باقی محبتیں انسانوں کو توڑتی ہیں، یہ محبت انسانوں کو جوڑتی ہے۔ اور اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم وحدت کی لڑی میں پروئے جائیں تو حضور علیہ السلام کی محبت کے ذریعے سے یہ بکھری ہوئی امت دوبارہ جوڑی جا سکتی ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ محبت جب اپنے حقیقی رنگ اور آہنگ کے ساتھ روحوں میں جاگزی ہوتی ہے تو پھر محبوب کی دہلیز پہ سارے عاشق کھڑے دست بستہ دکھائی دیتے ہیں۔ ایک دوسرے سے لڑائی، ایک دوسرے سے جھگڑے، ایک دوسرے سے الجھاؤ نہیں ہوتا۔ اگر محبوب کی چوکھٹ کے پر پہنچ کر بھی محب آپس میں لڑ رہے ہوں تو انہیں اپنی محبت پہ، اپنی الفت کے اوپر غور کرنا ہوگا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ محبت تو بکھرے ہوں کو جوڑتی ہے، محبت تو ٹوٹو ہوں کو ملاتی ہے۔ بلال حبشے سے آئے، صہیب روم سے آئے، سلمان فارس سے آئے، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما مکہ المکرمہ سے آئے، حضرت سعد مدینہ المنورہ سے تھے، لیکن سب کو چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست۔ یہ جو گلے صد برگ ہوتا ہے اس کی 100 پتیاں ہوتی ہیں اور ہر پتی کا سائز الگ ہونے کے باوجود ان سے نکلنے والی خوشبو ایک ہی ہوتی ہے۔ ہم کسی بھی خطے سے، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، جب ہم محبت کے رنگ میں رنگ جائیں گے تو سب کے وجود سے محمدی خوشبو ہی نکلے گی۔ تو پھر امت کی وحدت کا خواب خود بخود پورا ہوتا چلا جائے گا۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس محبت کا ادعا کرتے ہیں، اور محبت اپنے عملی معیار کے ساتھ جب ظہور پذیر ہوتی ہے تو وہ نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ عالی مرتبت سامعین، ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ جو دنیا کی محبتیں ہوتی ہیں، خواہشات کو جب محبت کا نام دے دیا جاتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بے وفائی کا داغ لیے اس محبت پہ پچھتاوے کے رنگ کے اندر دہائی دیتا پھرتا ہے۔ میں سویر شام سفر پہ رہتا ہوں تو بعض گاڑیوں کے اوپر جملے لکھے ہوتے ہیں، آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھ کے نہال ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ دیر تک سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں، کچھ جملے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہنسی نہیں رکتی۔ ایک جملہ لکھا ہوتا ہے گاڑیوں کے پیچھے، صنم بے وفا۔ تو میں نے دوستوں سے پوچھا کہ یہ کیا لکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ بھی تو دیکھ رہے ہیں، آپ ہی کچھ بتائیے۔ میں نے کہا کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا، اب یہ جدائی کا داغ سینے پہ لیے ہوئے تحریری احتجاج کر رہا ہے، صنم بے وفا کہہ کے اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا ہے۔ تو میں نے کہا میاں تم نے اس سے پیار کیا
جس نے بے وفائی کر دی، آ تجھے اس چوکھٹ پہ لے چلوں جو ہاتھ پکڑتے ہیں حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے۔ ہم اس محبت کی کہانی سنتے ہیں، ہم اس محبت کی کہانی بیان کرتے ہیں کہ پھر جو ہاتھ پکڑتے ہیں لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں۔ تو وہ محبت بندہ نواز محبت ہے، وہ محبت پستیوں سے اٹھا کے اوجے ثریا تک پہنچا دیتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ شاید بہت تھوڑے لوگ ہوں جو اس دور کے خاقان کا نام بتا سکیں۔ آپ کہیں گے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اس کا نام یاد رکھتے پھریں۔ چلو، اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ یہ اس دور کی سپر طاقت کا حکمران تھا، اس دور کا ٹرمپ کہہ لیجئے۔ لیکن شاید آپ میں سے بہت لوگ کم ہوں گے، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہوں گے، جو اس دور کے کیسر کا نام جانتے ہوں۔ چلو، اس دور کی دوسری بڑی طاقت ایران تھی، آل ساسان کی حکومت، 3150 برس تک جن کا ناقوس بجتا رہا۔ اللہ اکبر! اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ تو شاید یہ بھی بہت تھوڑے لوگ بتا سکیں کہ اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا۔ میں کہتا ہوں اس دور کے کیسر کا نام تو دنیا بھول گئی، اس دور کے خاقان کا نام تو دنیا بھول گئی، اس دور کے کسرا کا نام تو دنیا بھول گئی۔ اور اگر میں اس مجلس میں سب سے کم عمر بچہ ڈھونڈ کے اس سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ یار، اس دور کے کیسر کا نام تو محو ہو گیا۔ اللہ اکبر! مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ کون کسی کے نام کو یاد رکھتا پھرے، لیکن جنہوں نے میرے حضور سے تعلق جوڑا ان کا نہ نام مٹتا ہے نہ نشان مٹتا ہے۔ یہ بندہ نواز عشق ہے، یہ ذرہ نواز عشق ہے، یہ پستیوں سے اٹھا کے اوجے ثریا تک لے جانے والا ہے۔ تو آؤ پھر محبت کا ربط جوڑیں، تو پھر انہی سے جوڑیں جو محبت کی ریت تو نبھائے، جو محبت کے اسلوب کو تو جانتا ہو، جو وفا کے اسلوب کو تو جانتا ہو۔ ان سے محبت کر بیٹھیں کہ جنہیں یاد بھی نہ ہو کہ ہم کون ہیں، محبین کے نام کیا ہیں، لیکن سنو، میں جس آقا سے محبت کرتا ہوں، آپ جس آقا و مولا سے محبت کرتے ہیں، ذرا ان کی شناخت کا عالم دیکھیے۔ حضور نے فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے، دجال کے مقابلے میں برسر پیکار ہوں گے۔ انی لعارف اسماءہم و اسماء آبائہم و الوان خیولہم۔ ابھی آئے نہیں، ابھی قیامت نہ جانے کب ہوگی، وہ آئیں گے۔ فرمایا میں اپنے ان غلاموں کو نام بنام جانتا ہوں۔ بات ختم نہیں ہوئی، وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ، ان کے باپوں کے ناموں کو جانتا ہوں۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، میں یہ بھی جانتا ہوں میرا کون سا غلام کس کا بیٹا، کس قبیلے کا فرد، کس رنگ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد کر رہا ہوگا۔ میں اپنے غلاموں کے گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ اکبر! اے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بینندائے ما فی الصدور۔ ہم ان سے محبت کا ربط و رشتہ رکھتے ہیں جن کی نگاہوں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ تو ان سے محبت، ان سے الفت ہمیں دنیا آخرت کی بہتری کی ضمانت فراہم کرتی ہے۔ حضور کی مجلس لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا۔ ایک صاحب آئے اور کہا متی الساعہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ ایک طالب علم استاد سے پوچھے کہ پیپر کب ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے تیاری خوب کر رکھی ہے، اس لیے بےتابی سے امتحانات کا انتظار کر رہا ہے۔ تو قیامت جس سے لوگ تھر تھر کانپتے ہیں، اور وہ آ کے عرض کرتا ہے متی الساعہ یا رسول اللہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ تو آقا کریم نے فرمایا ما عادت لہا، تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اتنی بےتابی سے تمہیں انتظار ہے قیامت کا، تمہاری کیا تیاری ہے؟ تو اس نے کہا حضور میری تیاری یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، یہی میری تیاری ہے کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، اس کے محبوب سے پیار کرتا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو جس سے پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ مسرت اور خوشی جس بات کی ہوئی وہ اس بات کی ہوئی، اس لیے کہ ہم دنیا کے اوپر بھی حضور کے ساتھ ہیں، قیامت کے دن بھی ہم حضور کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ اکبر! تو حضور کی محبت، حضور کا پیار، حضور کے ساتھ تعلق خاطر، عالی مرتبت، یہ ہماری زندگی کا سرمایہ ہے، اور ہم میں سے
ہر ایک کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہم حضور سے پیار کرتے ہیں، لیکن کیا محض ہمارے دعوے سے اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ ہم واقعی حضور کے محب ہیں، یا ایک چھوٹے سے چھوٹا دعویٰ بھی کیا جائے تو اس کی بھی دلیل دینی پڑتی ہے، اور یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تو اس کی بھی کوئی دلیل چاہیے۔ تو ہماری محبت دلیل طلب کرتی ہے کہ اگر ہم الفت کرتے ہیں تو محبت کی دلیل یہ ہے کہ جس سے بندہ محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ دعوی محبت تو ہو اپنے محبوب سے لیکن محبوب کا ایک حکم بھی نہ مانا جائے، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ دعوی محبت میری زبان سے نکلے ہوئے لفظ جو دعویٰ ہیں وہ دلیل ہی نہیں بن جائیں گے، اس کی دلیل کچھ فراہم کرنی ہوگی، اور فراہم کریں گے اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے طرز زندگی سے، اپنے انداز معاشرت سے۔ ہمارا رویہ بتائے کہ ہم واقعی عاشق رسول ہیں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے اور تمہیں بتانا پڑے صاحب مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ فرماتے تھے نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے اور نہ تمہیں بتانے کی ضرورت، تمہاری وضاقتہ، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ اگر ادعائے محبت ہے تو پھر عمل سے ثابت کرنا ہو۔ یار محبوب کوئی حکم دیں، اس حکم کو تسلیم کرنا یہ تو اور بات ہے۔ محبوب کی منشا جو ہے محب تو اس کو پا لیتا ہے کہ محبوب کی چاہت کیا ہے، حکم پہ تو عمل کرے گا ہی کرے گا۔ جو محب ہوتا ہے وہ محبوب کے اشارہ ابرو کو سمجھ رہا ہوتا ہے، محبوب کی منشا کیا ہے، محبوب کی چاہت کیا ہے۔ جو حقیقی محب ہوتا ہے اور جسے محب کہا جا سکتا ہے وہ محبوب کے اشارہ ابرو کو سمجھ رہا ہوتا ہے، محبوب کی چاہت کیا ہے۔ مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے حضور گزر رہے ہیں، ایک ایسا مکان بن رہا تھا جو طرز تعمیر حضور کو پسند نہیں تھا۔ کسی صحابی سے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ کہا فلاں انصاری کا۔ حضور گزر گئے، کچھ نہیں کہا۔ وہ انصاری صحابی اس صحابی کو ملے تو کہا کہ حضور گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا تھا، چہرے کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ مکان حضور کو پسند نہیں آیا۔ زبان سے تو کچھ نہیں کہا حضور نے، لیکن حضور کے چہرے پہ جو پسندیدگی کے آثار نمودار ہوتے ہیں کسی کو دیکھ کر کے خوشی کے، وہ حضور کے چہرے پہ نہیں تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید حضور نے اس مکان کو پسند نہیں کیا۔ اس نے کہا اچھا کہا ہاں۔ اس نے کدال پکڑا اور وہ مکان زمین بوس کر دیا، ملبے کا ڈھیر لگ گیا۔ 2-4 دن کے بعد دوبارہ ادھر سے گزر ہوا تو دیکھا ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ پوچھا یہاں مکان تھا، آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں۔ بلاؤ، صحابی کو بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، آج دیکھ رہا ہوں ملبے کا ڈھیر ہے، کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا ہے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں، عقیقے سے لے کر ولیمے تک دیکھیں، نجی زندگی سے لے کے طرز سیاست تک دیکھیں، نشست و برخاست سے لے کر کے اپنی زندگی کے چال چلن پر غور کریں۔ ہمارا کوئی ایسا عمل تو نہیں جو حضور کو پسند نہیں۔ کہا سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ یہ ہے محبت کا رنگ، یہ ہے الفت کا آہنگ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صاحب آئے جنہوں نے حضور سے سلام عرض کیا تو آقا کریم نے رخ پھیر لیا۔ اللہ اکبر۔ رش میں بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ مل رہے ہوں تو سب کی طرف التفات نہیں ہو پاتا، کوئی نظر انداز ہو جاتا ہے، رش میں کسی سے بات نہیں بھی ہو پاتی، تو انہوں نے یہ سمجھا شاید ایسا ہو گیا، تو وہ جدھر رخ پھیرا ادھر سے جا کے حضور کو دوبارہ سلام کرتے ہیں۔ تو جب ادھر سے جا کے سلام کیا تو حضور نے پھر رخ پھیر لیا۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ حضور مجھ سے ناراض ہیں،
لیکن انہیں یہ علم نہیں تھا کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، ناراض کیوں ہیں۔ ہم تو جب دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا بزرگ، پیر، استاد، مرشد، والد ناراض ہو جائے اور ہمیں یہ نہ پتہ ہو کہ وہ ناراض کیوں ہوا ہے، تو ہم خود ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم اس سے وضاحت طلب کرتے ہیں کہ آپ وضاحت کریں کہ آپ ناراض کیوں ہیں۔ لیکن یہ صحابی دوسرے صحابہ سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ مجھے لگا حضور ناراض ہیں، لیکن یہ وجہ معلوم نہیں کہ ناراض کیوں ہیں، تم بتا سکتے ہو کہ حضور ناراض کیوں ہیں؟ تو انہوں نے غور کیا تو کہا تو نے یہ سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے اور اللہ کے محبوب اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دیا ہے، مرد کے لیے سونا اور چاندی حرام ہے، شاید ناراضگی کا سبب یہ ہو۔ اس نے کہا میں سفر پہ تھا اور چونکہ جب یہ حرمت آئی ہے تو میں یہاں نہیں تھا، تو شاید یہی وجہ ہو۔ آگے بڑھے، انگوٹھی اتار کے حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا حضور اس وجہ سے ناراض ہیں، یہ رہی۔ تو آقا کریم نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی پکڑی اور یوں پھینک دی۔ ناراضگی کا سبب یہی تھا، ناراضگی ختم ہو گئی۔ مجلس لگی ہے، وہ بھی بیٹھ کے، باقی بھی بیٹھے ہیں۔ مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ پلٹ کے جانے لگے تو یہ صحابی بھی اٹھے اور واپس جانے لگے۔ تو کسی نے کہا صاحب وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، تم تو نہیں پہن سکتے، شرعاً تمہارے لیے جائز نہیں ہے، لیکن قیمتی دھات ہے، تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، تو اس کو اٹھا لو۔ تو صحابی نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ سونا ہے، چاندی ہے، ہیرا ہے، لال ہے، پکڑا جائے پڑا رہے، نہیں اٹھاؤں گا۔ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی پہ غور کریں، کوئی ایسی چیز تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسا رویہ تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھائے پھر رہے، کوئی ایسا کاروبار تو نہیں اٹھائے پھر رہے، کوئی ایسی دوستی تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک، کوئی ایسا لہجہ تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی محبت کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہماری محبت کھڑی کہاں ہے، اور ہماری محبت صرف زبانوں پہ تھرکتے ہوئے نعروں تک کی محدود تو نہیں ہے۔ ہماری محبت جو ہے وہ صرف جھنڈیوں اور چراغاں تک محدود تو نہیں ہے۔ میں جھنڈیوں اور چراغاں کا انکار نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ کہیں جھنڈیاں تمہارے گھروں کی دیواروں پہ ہی چپکی نہ رہ جائیں، کوئی آگے بڑھیں اور دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی لگانا نہ بھولیں۔ صرف چراغاں بنیروں پہ ہی نہ ہو، دل کی اندھیر گلیوں میں بھی آئیں اور یہاں بھی کوئی دیا روشن کریں، یہاں بھی بہت اندھیرے ہیں۔ صرف گلیاں ہی صاف نہ کرتے رہ جائیں کہ یہاں میلاد کا جلوس گزرنا ہے اور ان کو صاف ہونا چاہیے، کوئی جھاڑو لے کے دل کی گلیوں میں بھی آئیں۔ حسد کے، حقد کے، بغض کے، کینے کے، نفرتوں کے بہت سارے ڈھیر دل کی گلیوں میں بھی پڑے ہیں۔ تمہارا ظاہر بھی صاف ہونا چاہیے، تمہارا باطن بھی صاف ہونا چاہیے، کیونکہ عمومی طور پہ آج کی تاریخ میں ہمارے رویے یہ ہیں کہ ہم ظاہر کی صفائی پہ زور دیتے ہیں اور ہمارا باطن گدلا اور میلا رہتا ہے۔ سارا زور پیکنگ پہ ہے، جو اندر ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ میاں صاحب نے کہا تھا شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، جلداں نوئے سانپ کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے۔ سارا زور جلدوں پہ نہیں بلکہ اس کے اوراق پہ بھی ہونا چاہیے۔ اپنے اندر اتر کے دیکھیں ہم کھڑے کہاں ہیں۔ اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے اور حضور نے وضو فرمایا، صحابہ وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے، وہ پانی کسی کے ہاتھوں پہ آتا ہے۔ آپ نے محبت کی لوک داستانیں پڑھی ہوں گی، لیکن یہ کہانی آپ نے کسی لوک داستان میں نہیں دیکھی ہوگی کہ محبوب لعاب پھینکے اور وہ محب کے ہاتھوں پہ ہو۔ یہ آپ کو یہی نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ایک دن حضور نے پچھنے لگوائے اور ایک لگن میں خون جمع ہو گیا۔ ایک صحابی سے کہا اس کو ایسی جگہ ٹھکانے لگا آؤ جہاں کسی کے قدم نہ پہنچیں۔ وہ گئے اور ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کے نوش جاں کر لیا۔ واپس پلٹے تو حضور نے فرمایا ٹھکانے لگا آئے؟ جی جی حضور، ایسی جگہ پہ جہاں کسی کے قدم نہیں جا سکتے۔ حضور مسکرائے اور فرمایا لعلک شربتا، شاید تم نے پی لیا ہے۔
قال نعم، جی حضور، میں نے سوچا ایسا مشروب کہاں ملے گا، میرے خون میں آپ کا خون شامل ہو جائے تو اور سعادت کیا چاہیے۔ حضور ناراض نہیں ہوئے کہ تم نے خون کیوں پیا، بلکہ فرمایا یا غلام قد حررتا نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا ہے۔ تو حضور کے لعاب کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، حضور کے خون کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ حضور وضو کرتے ہیں تو وہ اترن حضور کے وضو کا غسالہ نور، حضور کے وضو کا بچا ہوا پانی جو اعضاء سے چھو کر نیچے گرتا ہے وہ اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور پھر اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں، اور جسے وہ پانی میسر نہیں آتا وہ کسی صحابی کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے۔ جنہ اکھیاں دل بر ڈٹھا او اکھیاں ہی تک لیاں، تو ملیوں تاں ساجن ملیا ہن آساں ہی لگ رہیاں۔ تو وہ اس گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ محبت کا یہ منظرنامہ جب حضور نے دیکھا تو فرمایا ما یحملکم علی ھذا، صحابہ تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ اور یہ پہلی بار نہیں ہوا، صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی ہوا جب عروہ نے اعتراض کیا تھا اور اس کا جواب سیدنا صدیق اکبر نے دیا۔ اس کے علاوہ بھی مختلف مواقع پہ ہوا۔ آج یہ منظر ہے کہ حضور وضو کرتے ہیں، صحابہ وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، تو آقا کریم نے ان سے مخاطب ہو کے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں جانے دے رہے؟ تو نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے، انہوں نے جو کیفیت قلب تھی وہ بیان کی۔ اب سنیے حضور نے کیا کہا۔ عالی مرتبت سامعین، جب انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ہم اس پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جو یہ چاہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے بھی محبت کرے تو اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ یعنی تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، یہ عمل تمہارا تمہیں مبارک ہو، اس کی حضور نے نفی نہیں کی، اور اگر درست نہ ہوتا تو نبی کے اوپر لازم تھا کہ اس کی نفی کرتا۔ ایسے کئی مواقع ہیں جب سورج کو گرہن لگ گئی حضور کے بیٹے حضرت ابراہیم کے وصال پر، تو صحابہ نے یہ بات کہی کہ حضور کے بیٹے کے وصال پر سورج نے بھی سوگ منایا ہے۔ تو آقا کریم نے بلال حبشی سے کہا ممبر بچھاؤ اور لوگوں کو بلاؤ۔ ممبر لگ گیا، لوگ آ گئے تو حضور خطبہ دیا، اللہ کی حمد بیان کر کے کہا لوگوں سن لو، ان الشمس والقمر آیتان من آیات الرحمن لا یخسفان بموت احد منکم، اچھی طرح سن لو، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے جینے سے ان کو گرہن نہیں لگا کرتا۔ ایک ایسی بات لوگوں کے اندر عقیدہ بننے لگی تھی جو نفس الامر میں ایسا نہیں تھا، تو حضور کے ذمے تھا کہ حضور اس کی نفی کرتے۔ یہاں حضور نے نفی نہیں کی کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر کیوں گرنے دے رہے ہو اور کیوں نہیں گرنے دے رہے، بلکہ اللہ کے محبوب نے کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت کا یہ مظہر آنے والوں کو عمل سے کہیں دور نہ کر دے اور وہ صرف اسی کے لیے اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے اور باقی پوری شریعت کہیں نظر انداز نہ ہو جائے، تو حضور نے اس کی نفی کیے بغیر فرمایا جو یہ چاہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے، اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ یعنی تمہارا یہ کام بھی درست، لیکن 3 کام اس کو کرنے چاہیے اس مقصد کے لیے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت نصیب ہو۔ فرمایا سب سے پہلے جب بھی بولے سچ بولے، یعنی تمہاری محبت کے پرکھنے کا، تمہاری محبت کے امتحان کا، تمہاری محبت کی علامت کا، تمہاری محبت کی پہچان کا ذریعہ یہ ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر تمہیں سچ بولنا ہوگا۔ اللہ اکبر، جب بھی بولے سچ بولے، چونکہ مومن مسلم وہ جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ اللہ اکبر۔ پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر بھی جائے، بشری تو ہے۔ پھر حضور سے پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، بشری تو ہے۔ تیسرا سوال ہوا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے کہ مومن اور جھوٹا یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ہم کہیں کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں بکتا چلتا، تاجر کہے سودا ہی نہیں بکتا، میں کہتا ہوں یہ جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں؟ پوری دنیا پر ان کی بات کا اعتبار ہے، وہ تو جھوٹ انہوں نے سنا بھی نہیں کبھی، وہ جھوٹ کا سوچ بھی نہیں سکتے، تو ان کا سودا کیسے بکتا ہے؟
اور ہم کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ہمارے آقا و مولا کو تو کافر بھی صادق اور امین کہتے تھے، تو کیسے ہم جھوٹ بول سکتے ہیں؟ لیکن آج ہم جھوٹ کو فن بنا لیں اور کہیں کہ ہم عاشق ہوتے ہیں، تو ایسے عشق کو نہیں مانا گیا، ایسے عشق کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ فرمایا جو چاہے اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے، سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اس کو ہمیشہ سچ بولنا پڑے گا، ہمیشہ سچ کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ عالی مرتبت سامعین، جو شخص جھوٹ بولتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جو عام آدمی تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے حساس اور نورانی فرشتے ایک میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جو رحمت کے فرشتے رحمت کی ڈلیوری لے کر ہمارے گھر دینے آ رہے ہوتے ہیں، وہ جھوٹ کی وجہ سے ایک میل پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو رحمت کا پارسل ہمارے حصے کا ہمیں ڈلیور کرنے آ رہے ہوتے ہیں، جھوٹ جب بولا جاتا ہے، کوئی شخص بولتا ہے تو ایک میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ، جس گھر میں باپ بھی جھوٹ بولے، ماں بھی جھوٹ بولے، بیٹے اور بیٹیاں بھی جھوٹ بولیں، بہویں بھی جھوٹ بولیں، تو اس گھر سے تو بدبو کے ببوکے اٹھ رہے ہوں گے، تو فرشتے تو شہر سے باہر کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے گھر میں ہمارے حصے کی جو رحمت لے کے آنی تھی فرشتوں نے، وہ آگے بڑھ نہیں پا رہے بدبو کی وجہ سے۔ اور ہم کیا سمجھے؟ کسی نے تعویذ کر دیے، کسی نے ٹونا کر دیا، کسی نے جادو کر دیا ہے، اب بھاگے عاملوں کے پاس۔ اب عامل تو بیٹھا اس لیے ہے، وہ اگر کہے گا میاں تمہارے گھر میں مصلی نہیں بچتا، تمہارے گھر میں قرآن نہیں کھلتا، تمہارے گھر میں جھوٹ بولا جاتا ہے، نحوست اور بے برکتی اس کی ہے، اپنے گھر کو ٹھیک کرو، وہ اگر یہ کہے تو اس کی تو دکانداری ختم ہو گئی۔ وہ تو یہی کہے گا کہ تم وقت پہ آگے ہو، اگر نہ آتے تو یہ تعویذ چل جانے تھے اور تمہارا ککھ نہیں رہنا تھا، اور اب اتنے منگل آنا پڑے گا، اتنے بدھ آنا پڑے گا، اتنے ہفتے آنا پڑے گا، اتنی اتوار اور اتنے پیر آپ کو آنا پڑے گا۔ اور پھر ایسے عمل، میں سب عاملوں کی بات نہیں کر رہا، کوئی 1000 میں سے ایک آدھا اچھا بھی ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پہ یہ جو ٹھیے لگا کے بیٹھے ہیں، یہ سب دھندے ہیں، مکر ہے، فریب ہے، اور ہم ان کے پاس چلی جاتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے۔ اور میاں برکت کیسے آئے؟ جو برکت ہمارے حصے کی لے کے آ رہے ہوتے ہیں، جھوٹ کی وجہ سے وہ شہر سے باہر کھڑے ہیں، آگے آ نہیں پا رہے۔ گلیوں میں، بازاروں میں، چوکوں چراہوں کے اندر اتنا تعفن پھیلا ہے، اتنی عفونت پھیلی ہوئی ہے جھوٹ کی وجہ سے کہ نورانی فرشتے شہر میں داخل ہی نہیں ہو پاتے، اور بے برکتیاں ہیں۔ اور ہم پھر ایسے لوگوں کے پاس گئے اور انہوں نے جو ہے وہ مزید ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا، اور یہ تعویذ آپ نے جلانے ہیں، ان کو وزن کے نیچے رکھنا ہے، اس کو یوں کر لینا ہے، اس کو یوں کر لینا ہے، اور ذوف التقادی کے مرض کے اندر ہم دھنستے چلے گئے، رحمت سے بھی محروم ہو گئے۔ وہ جھوٹ چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ مومن سچا ہوتا ہے اور سچ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے ایک دن صحابہ سے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں حضور، ارشاد فرمائیے۔ فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ پھر فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ یہ دو چیزیں تو حضور نے ایسے بیان فرمائی، اور ٹیک لگائے بیٹھے تھے حضور، اور پھر اس کے بعد حضور نے ٹیک چھوڑ دی، یہ اس تیسری چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ فرمایا الا وقول الزور، اور سن لو تیسرا بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے۔ پھر فرمایا الا وقول الزور، سن لو جھوٹ بولنا ہے۔ پھر فرمایا الا وقول الزور، سن لو جھوٹ بولنا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور بار بار ارشاد فرما رہے تھے، اور ہم آرزو کر رہے تھے لیتہ سکت، کاش کہ حضور سکوت اختیار فرما لیں، جو ارشاد فرمانا چاہتے ہیں ہم سمجھ گئے اس بات کو، لیکن امت کے ساتھ ہمدردی اتنی ہے کہ بار بار حضور ارشاد فرماتے ہیں الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور۔ تو جھوٹ اتنی بری چیز، اور ہمارے نزدیک یہ کوئی بری چیز ہے ہی نہیں، یہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن گیا، جزو لا ینفق بن گیا۔ بات بات میں جھوٹ بولیں گے، مذاق میں جھوٹ بولیں گے، ہنسی میں جھوٹ بولیں گے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جھوٹ بولیں گے۔ ہمارے ہاں جھوٹ کوئی بات ہی نہیں رہی، جبکہ جھوٹ ایسی نحوست ہے جو خاندان کھا جاتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ جو یہ چاہے اللہ اس کے رسول سے محبت کرے، اور اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کریں، تو اس کو سب سے پہلے کام یہ کرنا ہوگا، سچ بولنا ہوگا۔ دوسری بات فرمایا کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہیں کرنا ہوگا۔
اگر وہ چاہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت نصیب ہو۔ اللہ اکبر۔ اور ہم کیسے امانت میں خیانت کر سکتے ہیں جب کہ ہمارے آقا صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ حضور کے گھر کا گھراؤ کیا ہوا ہے اور حضور کو شہید کرنے کے در پہ ہیں کفار مکہ، اور آقا کریم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹا رہے ہیں کہ علی تم یہاں لیٹ جاؤ، صبح اٹھنا اور ان کی امانتیں واپس دے کے تم بھی مدینے چلے آنا۔ جو جان کے دشمن ہیں ان کی امانتوں کا اتنا خیال ہے، اگر کسی نے امانت کی ادائیگی کا حسن سیکھنا ہو تو وہ آمنہ کے لال سے سیکھے۔ اور تیسری بات اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو تمہاری ہمسائیگی میں آ بسے تو اس کا حق مجاورت ادا کرے، اگر تم چاہو کہ اللہ اس کے رسول کی محبت نصیب ہو۔ اللہ، جو تمہارے ہمسائے میں آ بسے، فرمایا کہ ہمسائے کے بارے میں اس قدر تاکیدات کی گئی ہیں کہ مجھے لگا کہ جس طرح ہمسایہ وراثت میں حقدار ٹھہرا دیا جائے گا، اور قیامت کے دن سب سے پہلی شکایت جو اللہ کے حضور پیش کرے گا وہ ہمسایہ ہوگا۔ یہ تو آپ نے سنا علماء سے کہ سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا، اور سب سے پہلے سوال جو کرے گا، شکایت جو لگائے گا، وہ ہمسایہ لگائے گا۔ یہ ہے محبت کی پرکھ۔ شاید کوئی یہ سوچ رہا ہو آپ نے مشکل پینڈے ڈال دیا، ہم نے تو آسان راستہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم بس 4 نعرے لگائیں، ایک جلسہ کروائیں اور عاشق کے رسول بن جائیں۔ مجھے کیا اعتراض ہے اگر 4 نعروں سے کسی کو عشق کی سند مل جائے؟ میں اپنی فطرت میں بخل تو نہیں رکھتا، لیکن یہ جو معیار دیا ہے یہ آمنہ کے لال نے دیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرو اور اللہ اس کا رسول تم سے محبت کرے تو پھر تمہیں اس معیار پہ اترنا ہوگا۔ جب بھی بولو گے سچ بولو گے، جب بھی تمہارے پاس امانت رکھی جائے گی اس میں خیانت نہیں کرو گے، اور جب تمہاری ہمسائیگی میں کوئی آ بسے تو پھر ہمسائیگی کا، مجاورت کا تم حق ادا کرو گے۔ تو عالی مرتبت سامعین، آئیے آج کے اس اجتماع میں، آج کی اس کانفرنس کے اندر میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم دعوی محبت تو کرتے ہیں، لیکن اس محبت کا جو معیار ہمیں بتایا گیا اس کے مطابق ہمارا نصاب پورا ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہمیں اس نصاب کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ محبت کے بغیر تو زندگی ہی نہیں ہے۔ اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں، یہ بندہ جو کہہ لے، ہم نے تو اپنی خواہشات کے مطابق چلنا ہے، اپنی مرضی کے مطابق چلنا ہے، تو پھر صاحب ہم جو ہے وہ یہ پھر رسمیں ادا کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنی محبت کو اس معیار کی مطابقت کے اندر دیکھیں اور لائیں، اور پھر وہ محبت اگر اس معیار کی مطابقت میں آ جاتی ہے تو پھر اس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی حضور سے اگر وفا کا رشتہ مستحکم کر لیتے ہو تو پھر قلم بھی تمہارے ہاتھ میں رکھ دیں گے، کتاب بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا۔ تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن اس کی شرط لگائی کہ حضور سے وفا کا رشتہ، وہ محبت جو مطلوب ہے، شریعت کا مطلوب، جو مقصود ہے، شریعت کا مقصود، اس مقصود محبت کے دائرے میں جب آ جاتے ہیں تو میرے رب کا وعدہ ہے اور اللہ کے وعدے سچے ہیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم مومن بن کے دکھاؤ، عزتوں کا تاج تمہارے ہی سر پہ رکھوں گا۔ یہ کافر لگتے کیا ہیں؟ لیکن تم معیار پہ تو پورا اترو، تم معیار پہ پورا اترنا ہی نہیں چاہتے، اور تم چاہتے ہو کہ ہمیں انعام مل جائے، تو یہ اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ وہ پیر صاحب کے پاس ایک مرید صاحب آتے ہیں کہ جناب دعا کرو کہ میں بورڈ میں پہلی پوزیشن لے جاؤں، تو انہوں نے کہا ماشاءاللہ بیٹا آپ کے نمبر اچھے آ جائیں گے، تو بتائیے پیپر آپ کے اچھے ہوئے تھے؟ تو اس نے کہا پیپر تو میں نے دیے ہوئے نہیں۔ تو کہا کہ تم مجھے احمق سمجھتے ہو یا خود احمق ہو؟ مجھے بتاؤ کہ تم نے پیپر دیے ہی نہیں اور مجھے کہہ رہے ہو کہ بورڈ میں پہلی پوزیشن آ جائے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو جس نے کوئی محنت ہی نہیں کی، جس نے کوئی اپنے آپ کو آگے لے جانے کے لیے کوئی ورک ہی نہیں کیا، ہوم ورک ہی نہیں کیا، جس نے محنت ہی نہیں کی، شریعت نے جو نصاب ایک مومن کا دیا ہے اس نصاب کو اس نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، عملاً اس کا کبھی اپنے آپ کو جو ہے وہ اہل ہی نہیں بنایا،
اور وہ کہتا ہے اللہ ہم دنیا کے اوپر پیچھے کیوں رہ گئے ہیں؟ تو میاں تم کیوں آگے ہوگے؟ تنے مردہ سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ وہ کافر بھی محنت کرے گا تو وہ اجر پائے گا، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کافر کا صلہ صرف دنیا پہ آخرت میں نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ محنت کافر کرے اور اجر مومن پا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو من جہدہ وجدہ، جو محنت کرے گا نتیجہ اسی کے ہاتھ میں آئے گا۔ جب اقبال نے وہ شکوے کی زبان کھولی نا کہ کافر کو دیے حور و قصور تو مومن کے لیے فقط وعدہ حور، تو جواب میں پھر جواب شکوہ آتا ہے کہ تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ تمہارے اندر وہ سچی طلب ہی نہیں ہے، تم اپنے آپ کو اس کی اہلیت کا ثابت ہی نہیں کیا کہ ہم اس کے اہل ہیں، تو پھر تم دعوی، تم نے تو داخلہ تک نہیں بھیجا ہے، تم نے تو رت جگہ نہیں کاٹے، تم نے تو محنت نہیں کی، تم تو کمرہ امتحان میں بیٹھنے سے بھی قاصر ہو اور کہتے ہو کہ بورڈ میں پوزیشن ہماری ہو، ایسا تو کبھی نہیں ہوتا۔ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو آپ جانتے ہیں لہجہ تلخ ہو گیا تھا اور فتویٰ بھی متوجہ ہو گیا تھا۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ سخت لہجہ ہو گیا، لیکن ذرا اب اس کا جواب سنیے، لفظ وہی ہیں، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ اب آواز ادھر سے آ رہی ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مستے مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے چھوڑ دیا قرآن کو، بس یہ ثواب کی نیت سے پڑھ لیا، بلکہ اقبال نے یہاں ایک اتنی خوبصورت بات کی، ببند صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری، با آیاتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں بمیری۔ جاہل ملا اور کاہل صوفی کے، کاہل ملا اور جاہل صوفی کے تو ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ اقبال کہتا ہے قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں تلاوت کروں اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی روح کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ تو نے اس قرآن سے مرنا ہی سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔ یہ کتاب زندہ ہے، یہ تجھے جینے کے ڈھب سکھاتی ہے۔ عالی مرتبت سامعین، محبت رسول کانفرنس میں آنے والوں، آئیے ہم اس محبت کا جائزہ لیں۔ اللہ اکبر۔ عمومی طور پہ تو محفل میں آنے والوں کو یہی کہا جاتا ہے کہ تم آگے ہو تو بخشے ہی گئے ہو۔ وہ نعت خواں کہتا ہے کہ نعت سنن والا، نعت سنان والا، ذوق شوق تے نل نعرے لان والا، وہ سارے جنتیوں، جنت کا حکم ہوگا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ اگر جنت ایسے مل جائے، لیکن جو دین ہم نے پڑھا ہے، ہمیں تو یہ بتایا گیا الجنت تحت ظلال السیوف، وہ برستی تلواروں کے سائے میں ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم سمجھتے ہو یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ خباب بن ارت حضور کی خدمت میں آئے اور انہوں نے جو قریش نے تکلیفیں دی تھی ان کا قصہ سنایا، اور بہت درد بھرا قصہ تھا۔ تو حضور نے فرمایا خباب گھبرا گئے ہو، تم سے قبل تو ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے چھیدا گیا لیکن حق سے پھر بھی برگشتہ نہیں ہوئے۔ اور ہمارے لیے تو سحری کا اٹھنا، فجر کا اٹھنا بھی محال ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جنت ہمارا ہی مقصوم ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ لیکن جو ضابطہ دیا گیا، جو منشور دیا گیا، جو جنت کا راستہ دیا گیا، جو نصاب دیا گیا، اس نصاب کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے، اور انشاءاللہ اگر ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں تو یہ امت ہی غالب رہے گی، ورنہ جو مرضی کرتے رہیں یہ خالی نعروں سے غلبہ نہیں ہوگا۔ ہمیں عملی زندگی میں آنا ہوگا، ہمیں ناپ تول سے لے کر کے اپنے ایک ایک بول تک، اپنے رویوں سے لے کے طرز معاشرت تک، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک سے لے کر کے ہمیں ہمسایوں کے ساتھ خوبصورت رویوں سے، دیانت داری سے لے کر امانت داری تک، پورا دین پیکج ہے۔ دو چار پانچ چیزوں کا نام نہیں ہے دین،
دین ایک نظام ہے جو حضور لے کر آئے. 23 برس کے اندر حضور کے سینے پر قرآن اترا اور وہ ہمارے لیے, ہماری زندگی کے لیے بہترین نمونہ تھا. اور ہم شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں, ہم اس حضور کے لائے ہوئے نظام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں, نہ کسی کے مغالطے میں رہیں, نہ کسی کے دھوکے میں رہیں. تو اللہ کے محبوب کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ یہ حضور آپ جو لے کے آئے ہیں, ہم من و ان اس کو قبول کریں گے اور سر سے لے کر پاؤں تک آپ کی غلامی اور آپ کی نوکری کو اختیار کریں گے. محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ, یہ ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد. اور میرے استاد میرے مرشد گرامی نے کہا تھا, یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری. ذرا اس شعر سے میں اس شعر پر اختتام کرتا ہوں, لیکن اس شعر کو سمجھ لیجئے گا. یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری, پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لوں ایک واری. تو اپنے آپ کو ان کی محبت کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا. اللہ آپ کو ادارت المصطفیٰ حلقہ میانی کے جملہ ذمہ داران کو سب کو بہتر جزا دے. آپ تشریف لائے, اللہ آپ کو 5 گانا, مجھے بھی 5 گانا سجدوں کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ جو کہا گیا اس پہ عمل کی توفیق دے دے. اپنی راہوں کا مسافر کر نوازیاں, اپنی رحمتوں کے اجالے, دنیا دین کی بہاریں ہم سب کا مقصوم. وصلی اللہ تعالی علی النبی. فجاء محمد سراجا منيرا فصلوا عليه كثيرا كثيرا. مصطفیٰ جان رحمت پلا ہو سلام, شمع بز میں ہدایت